بغیر وضو آیات الکرسی آیات کریمہ چاروں کل پڑھنے والے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر وضو آیات الکرسی یا دوسری وظائف پڑھنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آیات الکرسی آیات کریمہ اور چار کل وضو کیے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں یہ تمام معلومات فراہم کی جائیں گی، لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ اگر آیات الکرسی کو وضو کرنے کے بعد اسے تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 40 درجے بلند کرتا ہے اور 40 حوریں عطا کرے گا۔ اگر آیات الکرسی کو پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کر دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے قیامت تک تسبیح کرے، 60 انبیاء کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کی قبر میں 40 شمع داخل کرتا ہے جس کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے۔ اس نور سے اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ اس کے بدن و مثانے سے پیلا پانی نکلتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ حضرت امیر المومنین نے فرمایا بغیر کسی درہم اور دینار کے اس کا علاج ممکن ہے کہ تم آیات الکرسی کو اپنے بدن پر لکھو، آیات الکرسی کو پانی میں ڈال کر ایسے غسل کرو، آیات الکرسی کو پانی پر دم کر کے پیو اور آیات الکرسی کو اپنے بدن کے پاس رکھو، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ حاجات کے لیے 41 مرتبہ آیات الکرسی پڑھو۔ ٹانگوں میں درد کے لیے آیات الکرسی پڑھ کر اپنی ٹانگوں پر مسح کریں، چلتے وقت درد نہیں ہوگا۔ آنکھوں کی نظر کام نہ ہونے کے لیے 70 مرتبہ آیات الکرسی پڑھیں۔ جس کو پیاس سے ہلاک ہونے کا خوف ہو اور سلامتی کے لیے مٹی پر 41 مرتبہ آیات الکرسی پڑھے اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دیں، اس کی شر سے سلامتی ہوگی۔ سلامتی سے پہنچنے کے لیے 7 مرتبہ آیات الکرسی پڑھیں۔ مرحوم کی قبر پر 7 مرتبہ آیات الکرسی پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر پر رحمت نازل کرے گا۔ جیل سے جلد رہائی کے لیے 1000 مرتبہ آیات الکرسی پڑھیں۔ مریض کی شفا یابی کے لیے 3 دن لگاتار 101 مرتبہ آیات الکرسی پڑھیں۔ سر درد کے لیے 7 مرتبہ آیات الکرسی پڑھیں۔ لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے محبت پیدا کرنے کے لیے 41 مرتبہ پانی پر آیات الکرسی پڑھ کر دم کریں اور پانی پلا دیں۔ لوگوں میں صلح کروانے کے لیے جامع مسجد کے راستے کی مٹی پر آیات الکرسی پڑھیں اور جن لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو پھینک دیں۔ کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سورۃ علم نشرہ اور آیات الکرسی 10 مرتبہ پڑھیں۔ بچوں کو پلائیں۔ سلامتی کے لیے 40 مرتبہ آیات الکرسی پڑھیں اور پھر لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ ناظرین، آیات الکرسی پڑھنے کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں اور یہاں پر ہم اس کے چند خاص کے بارے کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں کہ ہر روز صبح شام پڑھنے چور ڈاکو اور آتش زدگی سے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ ہر واجب نماز کے بعد اس کا پڑھنا رزق میں فراوانی کا باعث ہے۔ اگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو نقصان اور چوری سے بچا رہے گا۔ ہر شخص کا اس کا سوتے وقت پڑھنا فالج سے حفاظت کا باعث ہے اور ہر روز فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ، بچھو، جن اور انس کے ضرر سے بچائے گا۔ سبب ہے کہ اس کو گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اگر اسے لکھ کر دکان میں رکھا جائے تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک روایت ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیات الکرسی کی تلاوت کرے گا خدا اس پر نگاہ رحمت کرے گا اور آسمان سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو دوسرے دن اس وقت اس کی طرف نیکیاں لکھے گا اور برائیوں سے چشم پوشی کرے گا۔ دوسری جگہ وارد ہوا ہے کہ جو آیات الکرسی پڑھے گا اس شخص کی طرح ہوگا جس نے پیغمبر کے ساتھ رہ کر جہاد کیا ہو اور شہید ہوا ہو۔ موت کے بعد بلا فاصلہ جنت میں جگہ ملے گی۔ اس کی تلاوت سے فکر و فاقہ دور ہوتا ہے، خدا کی طرف سے امان نامہ ملتا ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے اور خدا اپنے فضل سے اس کے مال پر اضافہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آیات الکرسی میں 50 کلمات ہیں اور ہر کلمے میں اللہ عز و جل کی عطا کردہ 50 برکات ہیں۔ آیات الکرسی کا مقام وہ ہے جو ایک پہاڑ میں چوٹی کا ہوتا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک مرتبہ
آیات الکرسی پڑھنے والے کی دنیا ہزار مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کرتا ہے، جس میں کم از کم غربت اور آخرت میں عذاب قبر سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ابھی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی بہتر علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیات الکرسی ہے۔ فرمانے لگے اے ابو المنظر، علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیات کی زبان اور ہونٹوں کے عرش کے پائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے پاکی بیان کر رہی ہوں گی۔ عبداللہ بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے والد کے پاس کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد اس کا خیال رکھتے تھے، تو ایک دن انہوں نے اس میں کھجوریں کم دیکھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس رات پہرا دیا تو رات کو جن ایک نوجوان کی شکل میں آیا، میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب دیا۔ والد کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ تم جن ہو یا انسان؟ اس نے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا اپنا ہاتھ دو، اس نے اپنا ہاتھ تو دیا، اس نے ہاتھ دیا کتے کے ہاتھ کی طرح اور بالوں کی طرح میں تھا۔ میں نے کہا کہ جن اس طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ کہنے لگا جنوں میں تو مجھ سے بھی سخت قسم کے جن ہیں جن میں نے کہا تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ صدقہ خیرات پسند کرتے ہیں، ہم نے یہ صدقہ یہ پسند کیا ہے کہ ہم تیرا غلہ حاصل کریں۔ عبداللہ بن ابی کعب کہتے ہیں کہ اسے میرے والد نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ وہ آیات الکرسی ہے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور سارا قصہ بیان کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر کیا تم نے نماز پڑھی؟ تو میں نے نہیں میں جواب دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے لگے اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ذر انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا نماز کا کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کام کر لے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا روز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے اس کا ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا اور یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آپ فرمانے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکرم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمایا کہ 310 سے کچھ زیادہ ایک جمع غفیر تھا، اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315 میں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جو نازل کیا گیا اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیات الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین اپنے آج کے سوال کی جانب چلتے ہیں، کیا بغیر وضو کی حالت میں آیات الکرسی پڑھ سکتے ہیں؟ آیات کریمہ پڑھ سکتے ہیں، چاروں کل پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ وضو کرنا شرط ہے نماز کے لیے، یعنی جب بھی نماز ادا کرنی ہو تو اس سے پہلے وضو کرنا شرط ہے۔ اب یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایک شخص کا وضو پہلے ہی سے ہی موجود تھا، وہ اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو کیا وہ پھر سے وضو کرے گا؟ تو جان لیجئے کہ اگر وضو کو فاسد کرنے والی
کوئی کام یا کوئی چیز اس کے ساتھ رونما نہیں ہوئی اور اسے کامل یقین ہے کہ اس کا وضو قائم ہے اور اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو اس کے لیے اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یاد رہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وضو کرنا شرط نہیں۔ ایک شخص بغیر وضو کے چلتے پھرتے اور اپنے روزمرہ کا کام کاج کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو چھونے پکڑنے اور قرآن سے دیکھ کر تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے۔ البتہ اگر آپ وہ صورت زبانی یاد ہے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو زبانی پڑھنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں۔ لہٰذا ہر ایک مسنون دعا، خواہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہو، گھر میں داخل ہونے کے لیے ہو، سفر پر جانے کے لیے ہو، اذان کا جواب دینے کے لیے ہو، بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کے لیے ہو، کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد کی ہو، اور وہ آپ وضو کے جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سی دعائیں قرآن کریم سے لی گئی ہیں۔ جب ان دعاؤں کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں تو قرآن پاک کو بھی بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب زبانی پڑھنا ہو، اب یہ بھی جان لیجئے کہ آیا کہ ناپاکی کی حالت میں آیات الکرسی، آیات کریمہ اور چاروں کل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ناظرین گرامی، جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں آپ تمام وظائف کو پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کلمہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، چاروں کل شریف یا جو بھی روزمرہ کے وظائف آپ پڑھ سکتے ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا میاں بیوی نے آپس میں صحبت کی، غسل نہیں کیا اور سونے لگے تو وہ سونے سے پہلے چاروں کو ضرور پڑھیں۔ اس طرح اگر عورت حالت حیض میں ہے اور وہ ذکر اذکار کرنا چاہتی ہے، مثلا قل شریف، درود پاک یا کوئی دیگر وظائف پڑھنا چاہتی ہے تو بغیر کسی تردد کے اور پورے اطمینان کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اب یہاں جو مسئلہ قابل ذکر ہے، انتہائی غور سے جان لیجئے کہ ناپاکی کی زیارت میں عورت اور مرد قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن قرآن پاک کو کوئی سے بھی صورت یا صورتیں جن کو وہ ذکر و اذکار کے طور پر کرتے ہیں وہ وظیفے کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ ان کو زبانی پڑھ سکتی ہیں، لیکن قرآن کی کوئی بھی صورت تلاوت کی نیت سے ہرگز نہیں پڑھ سکتی۔ ناپاکی کی بھی اقسام بیان کرتے چلیں کہ اگر حالت جنابت پہ یا حالت حیض اور نفاس میں ہے، یا خواتین کے کپڑے خراب یا بچوں کے پیشاب یا پخانے کے کر دینے کی وجہ سے ناپاک ہو چکے ہیں، یا مرد حضرات جو باہر کام کرنے کے لیے گئے کا پانی وغیرہ ان کے کپڑے پر لگ گیا، تو یہ تمام حالتیں ناپاکی کی حالت ہیں۔ ان تمام حالتوں میں اب زبانی ذکر اذکار اور دیگر مسنون دعائیں روزمرہ کے معاملات میں پڑھی جاتی ہیں، ان کو بے فکر اور بلا تردد پڑھ سکتے ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ پوچھیں گے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر اذکار کر سکتے ہیں اور بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں تو پھر دونوں میں فرق ہی کیا ہے؟ ناظرین، فرق یہ ہے کہ آپ قرآن کو چھونے کے بغیر تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جبکہ ناپاکی کی حالت میں اگرچہ آپ ذکر و اذکار اور وظائف کی نیت سے قرآن کی صورتیں زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں بتاتے چلیں کہ اگر بغیر وضو کی آیات الکرسی، آیات کریمہ، چاروں کل اور دیگر صورتیں پڑھی سکتی ہیں تو قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں اور ان کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر عمل آپ باوضو ہو کر کریں گے تو اس کی فضیلت اور اس کا درجہ بغیر وضو والے عمل سے بلند و برتر ہوگا۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ جب بھی قرآن کریم تلاوت کرنی ہو تو باوضو ہو کر کریں، کیونکہ باوضو رہنا بذات خود ایک عبادت ہے، اور اس حالت میں جو بھی عبادت کرے گی اور اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر پڑھنے، نماز پڑھنے اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔